آج تریاک انڈیا کی پیشکش مصنفین میں ہم ایک ایسی شخصیت کا تعارف ایک ایسے شخص سے ملانے جا رہے ہیں جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جنہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور جن کے والد مشہور زمانہ شاعر ہیں، جن کے ایک بھائی ادب اطفال میں جن کے کارہائے نمایاں ہیں۔ آج جن سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے قمر سلیم صاحب۔ یہ کتاب اشاریۃ الغضاض ان کی ہی ایک کتابوں میں سے ہے۔ ان کے افسانے کی بھی ایک کتاب آ چکی ہے، اور ایک خاص بات ان کی ہے کہ انہوں نے انگلش میں بچوں کے متعلق ایک آرٹیکل لکھا تھا، جس آرٹیکل کو دیکھ کر کئی پبلشرز نے ان سے رابطہ کیا اور یہ کوشش کی کہ وہ اسے آرٹیکل کے اس مضمون کو جمع کر کے اس طرح کے مضامین کو ایک کتابی شکل دی جائے، اور اس کا کانٹریکٹ انہوں نے جرمنی کے ایک پبلشر سے طے ہوا، اور وہ کتاب جرمنی کی پبلشر نے انگلش میں شائع کی، جو آج پورے ورلڈ میں دستیاب ہے۔ امیزون وغیرہ پہ وہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں اشاریۃ الغضاض اور اسی طرح کی کئی کتابوں کے خالق جناب محمد قمر سلیم صاحب سے۔ قمر سلیم صاحب، ہم آپ کا تریاک میں استقبال کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے متعلق کچھ اپنا مختصر تعارف پیش کریں۔ کہ میرا تعلق بریلی سے ہے، اتر پردیش، اور میرے والد صاحب کافی مشہور نقاد، محقق، شاعر پروفیسر حنیف کیفی صاحب ہیں جی۔ اور میں نے جو اپنی تعلیم حاصل کی ہے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، اسکول سے لے کے اور جو اعلیٰ تعلیم ہے ایم فل وغیرہ میں نے اپنا دلی یونیورسٹی سے کیا ہے، اور 1991 میں یہاں بامبے آ گیا تھا لیکچر کے اسلام اکبر پیغمبر کالج آف ایجوکیشن میں لیکچر کی حیثیت سے بنے۔ اس کے بعد سے ابھی تقریباً مجھے 27 سال ہو گئے ہیں یہاں پر۔ جی۔ اس عرصے میں ہم نے میرا جو لکھنا شروع کیا ہے، تو ویسے تو لکھنے کا شوق کیونکہ والد صاحب لکھتے تھے، ہم لوگ دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارے اندر بھی ایک شوق تھا کہ ہم بھی لکھیں، تو میگزینس، اسکول میگزینس میں چھپتا رہتا تھا کبھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا پہلا افسانہ 1979 میں لکھا، چھلکتے آنسو، جی، جو کالج میگزین میں شائع ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اس میں اب کافی اس کی پذیرائی ہوئی، سب لوگوں نے تعریف بھی کی، اور لیکن پھر یہ ہوا کہ جب گھر والے اور اس وقت ہم کو جو اپنا کیریئر پہ زیادہ دھیان دینا تھا، تو ہم نے بہت سارے افسانے لکھے اس وقت، کچھ نہیں تو 10-15 افسانے لکھے تھے، جی، لیکن پھر ان کو ہم نے شائع نہیں کیا، جی، کیونکہ کہ ٹھیک ہے ملازمت، اور پھر اس کے بعد ملازمت میں آ گئے تب، اور پھر دوسری کیونکہ جس کالج میں ہم آئے تھے وہاں اردو میں پڑھاتا تھا، فلاسفی اور اردو، لیکن جو میڈیم تھا وہ ہمارا انگلش تھا، جی۔ تو اب اسی طرف رجحان ہو گیا کہ سب انگلش کے اندر لکھنا ہے، تو اس کے اندر مضامین وغیرہ انگلش میں لکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اردو میں کچھ مضامین اپنے، اور خاص طور سے اشاریہ وغیرہ کی جی، کئی اس میں چھپی میگزینس کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ نے اب تک کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میری تقریباً ہندی اردو اور انگلش کتاب ملا کے اپنی کتابیں 7 کتابیں لکھی۔ جی۔ اس میں ایک کتاب کے بارے میں آپ ضرور بتائیں کہ جو جرمنی سے شائع ہوئی اور جو پورے عالمی طور پر شہرت یافتہ ہے، اس کتاب کے متعلق۔ جرمنی سے میری کتاب شائع ہوئی ہے، وہ اس میں میرا ایک طرح سے ریسرچ ورک ہے، اور وہ اس کا ٹاپک تھا کریٹیوٹی ان دا رائٹنگس آف اردو۔ اوکے۔ یعنی مجھے جب میں یہاں اسکولوں میں آتے تھا، اس کا اپنے ہمارے طلبہ پڑھانے جاتے تھے، ان کا جب ہم لیسنس آبزرو کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کیسے پڑھا رہے ہیں، اس میں اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسکول کے طلبہ ہیں، بچے ہیں، وہ ذہین بہت ہیں اور بہت ہی کریٹیو ہیں، ان کے اندر ہے، لیکن ہم
ایک ٹیچر ہونے کے ناطے ان کو سمجھ نہیں پاتے تھے. اور وہ ہمارا وہی جو ایک چلا آ رہا ہے ٹریڈیشنل ہے کہ نہیں وہ بس سے پڑھاؤ, کتاب پڑھا دیو, اسے لکھوا دیو اسے. تو اس میں مجھے کیا ہوا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے پھر ان بچوں سے معلومات کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس میں بچوں سے کہا کہ آپ وہ مضمون لکھیے, آپ کی مرضی ہے جو بھی. اور اتفاق ہے آپ کے کرلا کی ہی باتیں جو ہیں. تو کچھ بچوں نے لکھا کاش ہم چڑیا ہوتے, کسی نے کہا کاش میں اسکول کا پرنسپل ہوتا. بہت بہت خوبصورت انداز میں وہ بچے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, لیکن بہت خوبصورت ہے. پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کو ہی دیکھیں کہ ہمارے بچے کتنے اردو کے اندر کریٹو ہیں. جی. تو اس میں میں نے اس کا ریسرچ ہوا. یہ میرا ریسرچ میں تقریباً 2004 سے شروع کیا تھا. یہ اس میں قریب 800-900 بچوں کے اوپر میں نے یہ ریسرچ کرنے والے کو تقریباً مجھے اس میں 10 سال لگی. ٹھیک ہے, ہر چیز کو دیکھ. پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک مضمون لکھا جو میرا انٹرنیشنل میگزین کے اندر شائع ہوا, ترکی سے 36 میگزین. تو وہاں اس میں میرا مضمون جب شائع ہوا تو باہر کے کئی پبلشرس نے مجھے اس کے لیے آپ سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم کتاب چھاپنا چاہتے ہیں. ایک اسکالر پہ جس نے اس کتاب کو چھاپا ہے تو میں نے پھر اجازت دے دی. وہ یہ اس میں یہ ہے کہ وہ قریب 10-15 ہزار جسم کا ایک وہ رہتا ہے, 10-15 ہزار کتاب کاپی چھاپی اور وہ پوری دنیا کے اندر آپ کو وہ کتاب چل رہی ہے. اور کتاب کتنی, لیکن کیا وہ کیوں ریسرچ وہ کتاب کی قیمت کافی ہے, قریب اس کی $60 یورو ہے, اور اپنی ہندوستانی اس کے اندر تقریباً 5,500 کے ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کافی لوگوں نے مجھے یہاں پر ہندوستان میں اور باہر کے لوگوں نے خطوط آئے میرے پاس اور اس سے بات کی کہ اچھا کام کیا. اور ابھی یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے اردو میں بھی ترجمہ کیا جائے کیونکہ ایک انگلش میں کتاب ہے. اچھا, عام طور پہ کہا جاتا ہے نا, بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو اردو کے ٹیچر پروفیسرز ہوتے ہیں وہ کتابوں سے بہت دور ہیں, مطلب کتابوں پہ خریدنا یہ سب نہیں چاہتے. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اردو کی کتاب یا رسائل کے لیے آپ مہینے میں کتنا خرچ کر لیتے ہوں گے؟ آپ کو اس بات میں بتاؤں, میں آج کی بات نہیں کہ میں نے ابھی کیونکہ میں نے بتایا کہ جس میں لکھتا تو پہلے سے ہوا اور مضامین بھی چھپتے رہتے ہیں. میری ایک کتاب اس کے 2003 میں بھی شائع ہوئی تھی, شاریہ دلگداز. اور شروع سے ہی میرے یہاں میری لائبریری میں اتنی کتابیں نہیں, اب وہ نہیں آتے ہوں گے رسائل جتنے میرے گھر پہ آتے ہیں, اور کوئی بھی میرے یہاں اعزازی رسالہ نہیں ہے. 5 منٹ ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ مہینہ آپ اردو رسائل یا اخبارات پہ کتنا خرچ ہوتا ہوگا؟ میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا مہینے پہ کتنا خرچ ہوتا ہے, لیکن ہاں اتنا کہ ابھی میرے پاس خود جو ہے اردو کے کم سے کم 15-20 رسالے آتے ہیں جن کو میں خریدتا ہوں, خریدار ہوں اس کا. کوئی اعزازی کاپی اس میں ایک شاید بلوٹے کی ایک کاپی, ان کو میں نے بہت مرتبہ کہا حضور نہیں ہوں, لیکن وہ ان کی ایک کاپی ضرور آتی ہے, لیکن باقی ساری ہی کاپی میں خریدتے ہیں. اور اسی طرح سے انگلش کی بھی جو میرے پاس سارے وہ بھی میں خریدتا ہوں. اور کتابیں خریدنے کا مجھے شوق بہت زیادہ ہے. بہت یہ ہے کہ جہاں بھی ہوتا ہے اگر کہیں ایگزیبیشن ہے تو میں چلا جاتا ہوں دیکھنے کا, جو بھی مطلب مجھے ملتی ہے, اردو کی ہو چاہے وہ انگلش کی کتابیں ہوں. اور کوشش میری یہی رہتی کہ اردو کتابیں زیادہ سے زیادہ خریدیں. کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے یقین کہ کتاب میں لے کر آ جاتا ہوں, وقت نہیں ملتا پڑھنے کا, لیکن مجھے یہ خوشی ہوتی ہے چلو میں کتاب لے کر کبھی آج نہیں کل نہیں پڑھوں گا ضرور ان کتابوں کو. تو اب اندازہ ہے کہ کچھ مہینے کا نہیں, کبھی ہوتا ہے 4-5 ہزار کی ایک ساتھ لے کے آ رہا ہوں. میرے یہاں بلکہ اب اس وقت حال یہ ہے کہ کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں میرے اپنے, اور میرے یہاں اتنے رسالے آتے ہیں کہ میری اپنی لائبریری سے زیادہ رسالے ہیں. جی بہت اچھا. اچھا, ممبئی میں آپ رہتے ہیں تو جو اردو کی محفلیں ہوتی ہیں جیسے شعری نشست, افسانوی نشست اور دیگر چیزیں, ان میں آپ شرکت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ یا کبھی کبھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں نہیں جا پاتا ہوں, اس لیے نہیں جا پاتا ہوں کہ جس کالج میں پڑھا ہوں, اور کیونکہ ٹیچرس ٹریننگ کالج ہے, اور ہمارا اس میں ہی باوجود کوشش کے بہت دل چاہتا ہے کہ جائیں, اور فاصلے ہونے کی وجہ سے اس طرح سے
میرا بہت کم نکلنا ہوتا. ہاں کبھی جیسے سیمینار وغیرہ ہیں, کانفرنسز ہیں, اس کے اندر ضرور چلا ہے, لیکن نشست وغیرہ ہے اس میں بہت کم, کبھی کبھار ادھر جانے نہیں ہو پاتا ہے میرا. جی, جو کتابیں آپ نے 7-8 کتابیں لکھی ہیں, آپ یہ بتائیں کہ کیوں لکھی, یا آپ کو شوق تھا, یا آپ کے کوئی کسی کے کہنے پر لکھنے کی وجوہات کیا ہے؟ نہیں, میں نے کبھی کسی کہنے پہ نہیں لکھا, بلکہ خود میرے اندر ہی بہت سے, جب میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب خود رائٹر ہیں اور سب نقاد ہیں اور شاعر محقق, تو وہ ایک ہوتا ہے کہ ایک شروع سے ہی ایک لگن تھی لکھنے کی, کچھ نہ کچھ لکھنے. تو وہ پھر جو ہوتا ہے کہ جو چیز ہم محسوس کر رہے ہیں وہ چیز باہر آئے, ہمارے اندر ہی نہ رہ جائے, باہر اس چیز کو ہم کہیں. اور کیونکہ میرے جتنے بھی طلبہ ہیں وہ ٹیچرز بننے جا رہے ہیں, تو ان کو ضرور میں تلقین کرتا ہوں کہ بھائی آپ یہ چیزیں ہیں, آپ کتابیں خریدو, آپ پڑھو, آپ لکھو. اور اگر ٹیچر نے نہیں لکھا, استاد اگر نہیں لکھو, تو میں سمجھتا پھر کوئی بھی نہیں لکھے, کیونکہ ان کا وہ اس سے جو ان بچوں کو جن کو بھی ہم پختہ کرنا ہے, جن کے ابھی ہمارا ذہن پختہ نہیں ہے, ان کو بنانے کا ان کے کام کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت کم آپ کو ملے گا کہ جامعات کی سطح پہ لکھے جاتے کیا لکھا ہے وہ چیز نہیں, لیکن وہاں لیکن اسکولوں میں یہ نہیں لکھا جاتا ہے. وہاں اسکول کے اساتذہ نہیں لکھتے ہیں, اور لکھیں تو ایک مشکل سے 100 میں سے 1 اگر لکھیں گے. جبکہ اگر ہم اسی چیز کو باہر سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو باہر زیادہ تر اسکول ٹیچر جو ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے کی کہ بچے کو لے کر کیا کر رہا ہے, کیسا ہے. تو ہمارے خیال سے اسی چیز سے ہمارے اندر ایک پیدا ہوتی ہے بات کہ چلو ہم لکھیں. تو میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اپنی دل کی سن کے لکھا, اور یہ اس لیے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ میرے 100 طلبہ ہیں میرے سامنے, اگر اس میں سے 1 بھی پڑھتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ 1 تو کم سے کم اس میں پڑھا. اسی طرح سے میرا لکھنے کا بھی مجھے اس سے نہیں ہے کہ ہاں بھی کسی 1000 پڑھیں گے, لیکن اگر 1 بھی پڑھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں کامیاب. بہت اچھا. جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں, آپ بتا سکتے کہ اس میں کچھ ایسا خاص ہے, کوئی پیغام دینے کی کوشش کی ہے آپ نے جو آپ سے پہلے کبھی نہیں دیا گیا؟ میرا اصل میں پیغام یہ ہے کہ میری جو بھی کتاب, میرے فلسفے میں کتاب لکھی ہے, میرے جیسے میں نے بتایا کریٹیوٹی کے اوپر کتاب لکھی ہے, یا ابھی میرے جو افسانوں کی کتاب آئی کوئی سوا ہوتا, وہ میرا ایک یہی ہو رہا ہے کہ انسان کو آزاد پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. یعنی وہاں پہ کوئی کسی جس وقت انسان آتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. اس طرح میرا کہ بچے کو ذہنی طور پر اس کو مکمل اس کی آزادی ہونا چاہیے کہ اس کا کس طرح فروغ ہو سکے. اور یہی چیزیں میرے ہمیشہ ٹاپک ہی رہے ہیں کہ ہم اپنا کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے اپنی باتیں مسلط کرتے ہیں, چاہے وہ گھر پر ہوں چاہے باہر ہوں کسی جگہ. تو اس سے کیا ہے کہ ہم اس کی جو ذہن ہے اس کو کند کر دیتے ہیں بس کہ اس کے ذہن کو ہم کشادہ کریں. تو یہ میرا پیغام ہے کہ بچے کو آپ اس کا, اور ایک کتاب ہے ابھی نرسنگ لرنر آٹونومی, یعنی آپ اس کو بچے کو جو ہے اس کو خود پڑھنے دو, اس کو خود کرنے دو, کرنا کیا چاہتا ہے. اور میرے اس میں بہت ہی کافی مشہور فلاسفر, میرے بہت پسندیدہ فلاسفر 2 فلاسفر ہیں, ایک روسو اور ایک ٹیرو. روسو نے تو یہ کہا کہ بچہ اگر کودنا چاہ رہا ہے تو اسے کوئی آگ میں جلنا چاہ رہا ہے, جلنے دو, اس کو دیکھو, اس کو خود کرنے کے لیے. وہی چیز ہے کہ قدرتی ماحول کے اندر کیسا جس سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جس طرح سے ہماری صلاحیت ہے اس کو ابھرنے دینا چاہیے, اس کو نکلنے. تو وہی میرا پیغام ہے کہ بچوں کو, اور جس کو بھی ہو, بڑے کو بچے کو, اس کے خود ذہن سے سوچنے دو, اس کو خود کرنے دو, اس کے بعد ہمیں اپنی باتیں مسلط نہیں کرنا چاہیے. اچھا, کس نوعیت کا ادب آپ پڑھنے یا تخلیق کرنا پسند کرتے ہیں؟ ادب کہیں پہ دیکھیں میرا جو افسانے کی طرف رجحان بہت زیادہ آج کے لیے شروع سے ہی رہا. افسانے کے لیے اس لیے رہا کہ اس میں کھل کے اپنی دل کی بات جو میرے دل کے اندر ہے وہ میں اسے کہہ دوں گا, جو میں محسوس کرتا ہوں. اور سماج میں آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں, ہمیں بہت کچھ لکھنا چاہیے. اور میں جہاں تک سمجھتے ہیں ہمیں سماج کی جو موجودہ دور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت کچھ
کچھ سوچنا چاہیے بہت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ادب دوسری طرح کہ میرا ادب حدیث میں تو میں نے کہ اس طرح کے ادب لکھا جائے جس سے ہم اپنے طلباء کو اپنے قاری کو ایک سبق آموز کے بات کہہ سکیں, کچھ بتا سکیں, اور ظاہر بات ہم خود سیکھنے کے اس میں مراحل کے اندر ہے, اور انسان جب تک زندہ رہتا ہے سیکھتا ہی رہتا ہے. تو میرا بھی اچھا, آپ نے کہا کہ قریباً 50-100 طلباء جو ہے آپ کے انڈر میں رہتے ہیں, تو طلباء کے متعلق ہی ہم جاننا چاہیں گے کہ ان دنوں طلباء کا رجحان تعلیم کی طرف اور اپنے اساتذہ کی طرف کیسا ہے؟ بہت دیکھیے 25-27 سال ہو گئے ہم سروس کرتے ہوئے, اور اگر میں پہلے سال سے لے کے اور 2000 سے پہلے کی اگر بات کروں تو بہت زیادہ جو ہم اس کی قدروں کی بات کریں, قدریں اور بہت رجحان بھی تھا کافی. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیز نہ پڑھائی کی طرف رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے, اور قدریں بھی کافی حد تک بہت حد تک قدریں گر گئی ہیں. جس طرح سے کہ آج کے طالب علم میں وہ بات نہیں ہے جو اب سے 10 سال پہلے کے طالب علم کے بات کی تھے اساتذہ. ایسا نہیں, ہمارے یہاں پھر بھی یہ ہے کیونکہ وہ ٹیچر بننے آتے ہیں, ٹیچر تو ان میں مگر میں ان میں تھوڑا ہے کہ مطلب آپ کا احترام کرنا, تہذیب اور اس طرح سے, لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ کیونکہ ان کے نمبرات ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں, یا اپنے انٹرنل اسسمنٹ کی وجہ سے, تو ایسا نہیں ہے. مگر وہ چیز نہیں کچھ ہے, مگر پھر بھی بہت 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 حالات بدل گئے ہیں. اس میں ذمہ دار کون ہے, معاشرہ, والدین یا اساتذہ؟ کسی ایک کو مجرم یا ذمہ دار ٹھہرانا وہ غلط ہوگا. ظاہر سی بات معاشرہ تو بہت زیادہ خراب ہوگا, اور ہمارے جو آج کل کے جو ڈیجیٹل دور جو ہے وہ ڈیجیٹل اس کی وجہ سے کافی حد تک چیزیں بدلی ہیں. اور ہاں اساتذہ بھی وہی رہے جو پہلے اساتذہ رہتے تھے. اب ایسا لگنے لگا کہ جیسے ہر چیز مادی ہو گئی ہے, بس ہمیں اپنا کمانا ہے, کھانا ہے, اور قدروں کا اتنا اساتذہ کے پاس بھی فقدان ہے. تو اور ظاہر سی والدین بھی ذمہ دار ہیں, صرف اساتذہ کو نہیں کہہ سکتے, اور اساتذہ ہیں, والدین بھی ذمہ دار ہیں اس کے. کیونکہ میں ایک بہت چھوٹا سا واقعہ آپ کے سلسلے میں بتاؤں گا کہ ہمارے موبائل کا جو چلے ہے, ایک چھوٹا سا 2 سال کا ایک بچہ ہوتا ہے, تو ہم بہت خوش ہو کر اس کو دیتے ہیں, اس کو جو کچھ بھی دیکھتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے ہٹنے کے لیے اس کو. تو اب ظاہر سی بات ہے جب بڑا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اس کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے. جو ساتھ پھر دوسرے فیملیز میں آپ دیکھیں گا بیٹھتے ہم ٹی وی چل رہا ہے, ہم سب کچھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں. تو والدین بھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں. اساتذہ کے اندر اسکولوں میں حالت یہ ہے کہ گروہی میں تو تصادم والی بات کروں کہ گروہ بن گئے ہیں کہ تم, اور جو ایک وہ ہوتا ہے کہ اپنی ایمانداری اور دیانتداری وہ ختم ہوتی ہے. اس سلسلے ابھی میں نے آج ہی ایک افسانہ مکمل کیا ہے, اور خواب بکھرنے لگی تھی کچھ میں ایک جس میں اساتذہ کو لے کے ہی کہ کس طرح سے قدریں گر رہی ہیں اور کیا ہو رہا, کس طرح سے طلبہ کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس میں یہ کہ آج ہی مکمل کیا. بہت اچھا. آخری سوال, چونکہ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں, ٹیچر بھی ہیں, تو ہم جاننا چاہیں گے کہ بھی مطالعہ آپ کتنا کرتے ہیں, اور کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کس کس کی کتابیں پڑھتے ہیں, اور جو نئے لوگ ہیں انہیں مطالعے کی جانب کس طرح سے راغب کیا جا سکتا ہے. یہ آخری سوال ہمارا. کہ میرا مطالعہ یہ رہتا ہے کہ میں چاہے وہ ہندی میں پڑھوں, چاہے انگلش میں پڑھوں, چاہے اردو کے اندر کتاب پڑھوں, اور ایسا کیونکہ تعلق ایسی بات ہے اردو کا ہے, پھر دوسرے فلسفے سے میرا تعلق ہے, اور نفسیات سے. جی. تو وہ زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ نفسیات کے اوپر, فلسفے کے اوپر میں کتابیں, فلسفیوں کی کتابیں پڑھوں. اور اردو میں مجھے افسانے پڑھنا ہے, افسانے, اور اگر ایک ابن صفی کا پڑھنے کا بہت زیادہ شوق, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ
کتابیں میں کمپیوٹر پہ یا نیٹ کے اوپر صرف ہاں اپنے سرچ کرنا، کچھ معلومات حاصل کرنے اس کے بھی میں سب استعمال کرتا ہوں، لیکن میں اپنے طلباء کو بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہوں کہ آپ کتابیں پڑھو، جی کتاب پرنٹڈ بک آپ کو پڑھنا چاہیے اس میں، کیونکہ وہ جو اس کے اندر لطف آتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس میں. اور اس کا میرا نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دن نہیں پڑھ پاتا ہوں کچھ بھی، وہ مصروفیت کی وجہ سے کالج کی اور دوسری مصروفیت، لیکن کبھی پڑھنے جب بیٹھتا ہوں تو مجھے دن کیا ہے رات کیا ہے اس کا اندازہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ اب پڑھنے بیٹھ جنون ستاری ہو جاتا ہے، جب پڑھنا ہے تو پڑھنا ہی. بہت بہت شکریہ قمر سلیم صاحب. امید ہے کہ آپ کا مطالعہ اور آپ کے کتابوں کی تعداد بڑھتی رہے گی. شکریہ.